السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے متعلق احادیث۔ اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ اور میں ایک دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے سیدھے راستے پر چلا، آمین۔ آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا موضوع یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے متعلق احادیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ میں وہ شخص ہوں جو قبر سے سب سے پہلے نکالا جائے گا۔ میں وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے سفارش کرے گا اور سب سے پہلی سفارش بھی میری ہی قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر پر نوحہ کیے جانے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پیٹ کی بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو جائے تو اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر، جہنم اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری قبر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ اور مجھ پر درود پاک پڑھتے رہا کرو، کیونکہ تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے، تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، حدیث سنی اور جیسے سنی اس نے دوسروں تک پہنچا دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔